دوستو شادی کرنے لگے ہیں؟ ذرا رکیے، ٹھہریے اور میرا ویڈیو دیکھیں۔ کسی بھی ایپ پہ جانے سے پہلے، کسی بھی شادی دفتر جانے سے پہلے میرے اس ویڈیو کو ایک بار غور سے سن لیں۔ تو رشتے ہوئے کتنے ہیں اس پہ؟ 7 لاکھ رشتے ہو چکے ہیں، سکسیسفل میرجز 7 لاکھ شادیاں۔ Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا۔ دوستو آج بھی موضوع وہی ہے، بات وہی ہے، لیکن بات میں بات کوئی اور ہے۔ یعنی کہ آج میں شادی سے ریلیٹڈ، محبت سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر بہت ساری ایپس بنا کر لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ ایپس بنائی ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگوں کی کمزوریاں کیا ہیں، یعنی کہ محبت کے نام پہ دھوکہ۔ اور ایسی بہت ساری ایپس ہیں جن پر بڑے بڑے اداکاروں نے پیسے لے کے ان کی مشہوری کی ہے، تشہیر کی ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں 2 نمبری کے سوا کچھ نہیں ان ایپس پر۔ اور دوستو پہلے میں اس ایپ کی آپ کو بات سنا دیتی ہوں، اس خاتون کی جو کہ اس کو لے کے چلتی ہیں۔ مز کے نام سے آج کل چل رہی ہے، پہلے اس کا نام تھا مز میچ، اب انہوں نے اس کو مز کر دیا ہے۔ پہلے آپ اس خاتون کی بات سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں، سنیں۔ تو رشتے ہوئے کتنے ہیں اس پہ؟ 7 لاکھ رشتے ہو چکے ہیں، سکسیسفل میرجز 7 لاکھ شادیاں اس ایپ کے تھرو ہوئی اینڈ ہیں۔ اٹ سٹارٹڈ ان پاکستان ان 2023 اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، ہے نا؟ 2 سال 2022 اور 2-3 سال میں ہزاروں کی تعداد سے۔ اچھا جی، اب آپ نے اس خاتون کی بات سنی، یہ جو مز ایپ کے بارے میں یہ بات کریے کہ ہزاروں کی تعداد میں رشتے ہوئے اور 2022 میں یہ ایپ بنی۔ دوستو ہمارے جاننے والے ریلیٹیوز ہیں، 2018 سے پہلے کی یہ ایپ ہے، یہ اس وقت مز میچ کے نام سے تھی۔ دوستو اس میں اتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ یہاں پر غلط قسم کے آدمی بیٹھے ہیں، 3 دفعہ شادی شدہ، 60 سال کے آدمی بیٹھے ہیں، 70 سال کے شادی شدہ آدمی بیٹھے ہیں۔ پھر زیادہ تر شادی شدہ عورتوں اور شادی شدہ آدمیوں نے اس ایپ پہ اپنے اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں، اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کرتے ہیں اور باتیں کر کے پھر وہ ڈیٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ڈیٹنگ کے تھرو دوستو اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ کافی عورتوں اور لڑکیوں کو یہ بلیک میل کر چکے ہیں۔ یہ اتنی بری ایپ ہے کہ اس کے پیسے لے کر، اس میں بشریٰ انصاری جی کا بھی نام ہے، اس میں صبا فیصل کا بھی نام ہے، بہت ساری اداکارہ ہیں، اس میں جگن کاظم جی کا بھی نام ہے۔ انہوں نے پیسے لے کے اس ایپ کی خوب جو ہے نا تشہیر کی ہے، اور آپ قطعاً بھی اس ایپ پہ نہ بیٹھیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خود اپنے آپ کو نہ سرے بازار بیچنے آ گئے ہیں۔ یہ بالکل دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے اور فراڈ ہے۔ اس میں سب لوگ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے اور 2 نمبری کرنے کے لیے آتے ہیں، چاہے پھر وہ عورتیں ہوں چاہے آدمی۔ اچھا دوستو اب بات کرتے ہیں سنیپ چیٹ کی، جو کہ بدنام زمانہ ایپ ہے۔ یہ ایپ اگر آپ دیکھیں کہ اس پہ کسی بھی عورت نے اگر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، کسی آدمی نے، آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے بیوی نے، تو یقین مانیے کہ یہ خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی ہے۔ اور کیا ہی بتائیں کہ اس پر کیا کیا نہیں ہوتا، کیا کیا سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ تو کرائم کچھ بھی نہیں جو روز آپ 200 اس پر چینل پر دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک اور کام ہوتا ہے ٹک ٹاک لائیو میں، جو لوگ لائیو سٹریمنگ میں بیٹھتے ہیں اور پھر ایک ہوسٹ بناتے ہیں اپنی، اور خوب یعنی کہ سینڈنگ کرتے ہیں، پیسے یعنی کہ دیتے ہیں وہاں بیٹھ کے عورتوں کو، اور یہاں سے وہ اتنے غریب غربا گئے ہوتے ہیں، اور اپنی یہاں جو بیویاں ہوتی ہیں نا غریب غربا، وہ ایسے ہی غریب اجڑی ہوئی اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور وہ آدمی وہاں بیٹھ کے اسی ہوسٹ کے ساتھ، پھر وہاں جو عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں سٹینڈنگ کرو، آپ میرے شیر ہو، لائن ہو، یہ ہو وہ ہو، میرے ہیرو ہو، اس کو جناب علی ساری اپنی جمع پونجی جو محنت سے کماتے ہیں نا، ڈرائیور ہوتے ہیں اس میں، مزدور ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں جو یہاں سے گئے ہوتے ہیں، وہ سارے پیسے انہی عورتوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ دوستو ایک بات جاتے جاتے آپ کو اور بتا دوں تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ جو باہر کے ملک میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی بیویاں یہاں چھوڑ کے کمانے کے لیے جاتے ہیں، مستری، مزدور، رنگ کرنے والے، یہ پھر جب لائیو سٹریمنگ میں بیٹھتے ہیں جیسے بیگو شیگو ٹک ٹاک لائیو، یہ آن لائن شادیاں اور عورتوں سے کر لیتے ہیں، ان کو پھر پیسہ بھیجتے ہیں، اور آن لائن ان کی کئی پھر بیویاں ہوتی ہیں، ان سے ان کے مراسم پرائیویٹ چیٹ میں ہوتے ہیں دوستو، پھر ان کی ویڈیوز ان کے پاس جاتی ہیں، ان کی ویڈیوز ان کے پاس جاتی ہیں،
اور ایک ایسا خطرناک سلسلہ چل نکلتا ہے کہ یہی مرد نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. دوستو اس لیے اپنے کان کھول کے رکھیں اور یہ ویڈیو دور دور تک پہنچائیں تاکہ یہ ان بیویوں تک بھی جائے جن کے شوہر باہر کے ملکوں میں یعنی کہ مستری مزدور کے طور پہ گئے ہوئے ہیں اور بیویاں سمجھ رہی ہیں کہ جی بہت مزدوری کر رہے ہیں جی ہمارے شوہر بچاؤ. بات تو صحیح ہے. پیسہ ملتا ہے لیکن وہ آن لائن بیویوں پر لٹا دیتے ہیں. توبہ توبہ تھوڑا موڈ خراب کر. پرائیویٹ میں جا کے ان کے نمبر لے کے پھر آپ کو پتا ہے دوستو کیا کیا پھر وہاں یم پم شم پم وغیرہ ہوتا رہتا ہے. زیادہ نہیں ہو گیا دوستو کیا کیا ہوتا ہے. بچے تو نہیں ہیں آپ جو میں کہہ رہی ہوں اور یہاں بیویاں ساری زندگی انتظار کرتی کرتی بوڑھی ہو جاتی ہیں. دوستو پھر ایک ہمارے انڈیا سے کوئی دوست ہیں انہوں نے کہا اومیگلی کے بارے میں بات کریں. وہ بھی اسی طرح کی ایپ ہے جہاں بہت زیادہ رویانی فحاشی اور اسی طرح کی یعنی کہ گندے آدمیوں سے گندی عورتوں کی باتیں گندی لڑکیوں کی گندے آدمیوں سے باتیں بدنام زمانہ. اچھا ٹک ٹاک لائیو بیگو اور جناب علی سوگو اور ٹنڈر بھی ایک ایپ تھی دوستو ڈیٹنگ کی جس سے متاثر ہو کے یہ موز میچ بنا اور اب انہوں نے موز کر دیا اپنا نام. اور یہ خاتون جو اس کی مالک ہیں یا جو بھی اس آرگنائزر بیٹھی جن کی آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی ہے دوستو نہایت جھوٹ بول رہی ہیں کہ 2022 میں یہ ایپ بنی. حالانکہ یہ 2018 سے پہلے کی بن چکی ہے اور لوگ اس ایپ کے ہاتھوں خجل خوار ہو کے بالکل کئی لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں. کئی لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں. ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے پاکستان کے لوگوں سے بلکہ انسانیت سے ہی ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے کیونکہ یہاں پر 2 نمبر عورتیں اور 2 نمبر آدمی زیادہ ہیں جو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کمارہ ظاہر کر کے اس ایپ پر بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی تمام ایپس پر اسی طرح لوگ بیٹھتے ہیں. تو اچھا یہ تو رہی بات ایسے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک مسز خان نامی خاتون ہے ان کی تصویر بھی لگا رہی ہوں. بہت اس کو ٹی وی چینلوں پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے اور خاص کر نادیہ خان جو ہیں اچھی بھلی عقل مند ہو کر بھی ایسی خواتین کو بٹھاتی ہیں ان کے انٹرویو کرتی ہیں بار بار. دیکھیں نا نادیہ خان میں تو پہلے ہی عقل اور شعور کی کمی تھی جو انہوں نے اپنی زندگی کا بھی فیصلہ وہ صحیح نہ کر سکیں. افسوس ہے. بہرحال پردہ پڑ ہی جاتا ہے انسان کی. مجھے تو لگتا ہے مسز خان نے تو نہیں کہیں رشتہ کروایا تھا نادیہ خان کا بھی یہ فیصل راؤ کے ساتھ جو مسز خان کو بلا کے بٹھاتی ہیں بار بار. تو یہ جو مسز خان ہے نا دوستو کئی غریب لوگوں کے پیسے 20-20 ہزار تو یہ صرف لے لیتی ہیں کہ ہم رشتے دکھائیں گے پھر اس کے بدلے میں رنڈوے اور کئی بار شادی شدہ طلاق یافتہ ان کی بیٹی نادیہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں انہوں نے باہر کی سمیں لے رکھی ہیں پھر لوگوں کے ساتھ سکیم کرتے ہیں لوگوں کو ایسے ایسے برے رشتے دکھاتے ہیں. آخرکار لوگ تنگ آ کے کہتے ہیں کہ بی بی آنٹی نانی جان ہمارے پیسے خدا کا واسطہ واپس کر دیں اور وہ کہتی ہیں نہیں یہ پیسے تو ریفنڈیبل ہیں ہی نہیں آپ نے جو بگاڑنا ہے ہمارا بگاڑ لیں. اور دونوں ماں بیٹیاں جناب علی خوب سکیم کر رہی ہیں. کبھی بھی ان کے بہکاوے میں دوستوں نہ آنا. اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں ماں باپ ہیں غریب ہیں اور ظاہر ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈیں پھر اس طرح کے رشتے والوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور پیسے منہ مانگے دے دیتے ہیں. نہ دیا کریں پیسے. جو بھی آپ سے یہ کہے جو کوئی بھی کہ ہمیں پیسے دے دیں رجسٹریشن کرا لیں ہم آپ کو بہت رشتے دکھائیں گے دوستو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں رشتے دکھاؤ ہم چیک کریں گے لڑکا اگر وہ صحیح ہوئے ٹھیک ہوئے پھر ہم آپ کو آپ کی امید سے بھی زیادہ پیسے دے دیں گے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں 20,000 10,000 15,000 30,000 اتنا ہمیں ایڈوانس دو تو دوستو سمجھ جائیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. تو دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ٹک ٹاک لائیو ہے اور یہ سنیپ چیٹ ہے اور اس طرح کا یہ سوگو میں یہ لڑکیوں کی تصویریں لگا رہی ہوں یہ کیا کرتے ہیں جناب علی ننگی. اب تو ننگ پنا تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا معاشرے میں پاکستانی میں بھی. باہر کے ملکوں کی کیا بات کریں ہم تو ابھی اپنے ملک کی بات کریں گے. تو اے آئی نے کمال کر دکھایا. اے آئی ایسی ایسی لڑکیاں بنا رہی ہے کہ وہ جو بیوقوف لوگ نہیں ہوتے پنڈوں تھاؤں میں اور یہاں شہروں میں بھی پڑھے لکھے جاہل وہ سمجھ لیتے ہیں یہ اصلی لڑکی ہے اور بول رہی ہے کہ 1 منٹ میں ہی میسج کریں 1 منٹ میں ہی بہت جلدی آپ کو لڑکی مل جائے گی اور اس طرح کی باتیں یعنی کہ اس پہ کی ہوئی ہیں. شرم آتی ہے دوستوں کہ ہم اپنے اس ملک کو کہتے ہیں کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور اس بات پر لوگ مجھے بھی کہیں گے بی بی تمہارے سر پہ بھی تو دوپٹہ نہیں تم نے بھی تو ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ہیں سر پہ دوپٹہ نہیں. تو ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی سر پہ دوپٹہ نہیں میں نے بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ شٹل کاک برقعے پہنا دیں اپنی عورتوں کو لیکن کچھ حدیں کچھ حدود آپ قائم کریں اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد
تاکہ آپ دھوکے سے بچ سکیں، کیونکہ ہر آدمی تو 2 نمبر نہیں ہوتا، ہر عورت 2 نمبر نہیں ہوتی نا. اب پاکستان میں تو کئی لوگ پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب پر ایسے ایسے گندے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہمیں ویوز مل جائیں. پتہ نہیں وہ کتنی مجبوری میں ایسے ویڈیوز کئی لوگ بناتے ہیں، دل ان کا نہیں چاہتا لیکن وہ بناتے ہیں ویوز لینے کے لیے. ڈاکٹر نبیہ کو لے لیں، اب وہ تو غریب ہے بیچاری پیچھے سے، اب کیسی کیسی باتیں اس کو کرنی پڑ رہی ہیں. دونوں نے مل کے پلان کیا کہ ہم پیسے کما لیں گے، ویوز کما لیں گے پیسوں کے لیے، پیسوں کے لیے ٹک ٹاک لائیو پر، پیسوں کے لیے بیگو پر، پیسوں کے لیے سنیپ چیٹ پر. بہت زیادہ کرائم اور فحاشی صرف پیسوں کے لیے ہو رہی ہے، دل نہیں چاہتا لوگوں کا. تو دوستو اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے، اللہ پہ یقین کر کے چلنا چاہیے. رزق تو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے آپ کو لکھا ہے، موت اور رزق تو خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے انسان کو. اگر یہ یقین ہو تو ایسی ایپس کا خود بخود خاتمہ ہو جائے، مگر لوگوں کو اللہ پہ یقین نہیں. دوستو اللہ پر یقین کرنا شروع کریں اور ایسی تمام ایپس اور رشتہ کرانے والوں سے کنارہ کریں. اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. اللہ حافظ.